اور آئی ایم سوری نون لیگ تو ایک محسن کش جماعت ہے، یہ تو اپنے محسن کا گلا کاٹتی ہے. جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاؤں پکڑتے ہیں اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ گلا پکڑتے ہیں. پہلے میری بات تو سن لیں. اس کے جو وارث ہیں نا وہ ہم ہیں. 9 اپریل کا فیصلہ بھی واپس کریں. تب بھی تو رات کو عدالت کھلی تھی نا کہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹ پھاڑنے والے کس ایجنڈے کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں. پولیٹیکل سمبولزم ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب کا اتنا ویٹ نہیں ہے کہ وہ یہ والا بل لے کر آ جائیں. اچھا یہ بل آیا کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہیں سے بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے بل. السلام علیکم ناظرین. سپریم کورٹ کو جس طرح نکر میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آئین میں ترمیم کر کے قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر سائرہ بانو لائیو شو میں امپورٹڈ سرکار پر برس پڑی. ان کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ سرکار کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کر کے قانون سازی کر سکیں اور سپریم کورٹ کو نکر میں لگا سکیں، بلکہ کچھ بڑی طاقتیں امپورٹڈ سرکار کا ساتھ دے رہی ہیں. مہر بخاری اور سائرہ بانو نے بڑے دلچسپ انداز میں امپورٹڈ سرکار کی لان تان کی. آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. سن کے اور دیکھ کر ایک ہی یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ جو سب کہی ہوئی باتیں ان کے منہ کے اوپر آ رہی ہیں. تو پہلے تو جس طرح بھی آپ نے کلپ چلایا زبان و بیان پر کہ یہ جوائے لینڈ نہیں ہے. اگر یہ جوائے لینڈ نہیں ہے تو یہ فیفی عبدو کا پاکستان بھی نہیں ہے. یہ پاکستان میرا ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے. اس کے جو وارث ہیں نا وہ ہم ہیں. نہ کوئی ادارہ ہے اور نہ یہ مٹھی بھر جو بیٹھے ہوئے سو کالڈ اشرافیہ اسمبلیوں میں وہ بھی اس کے والی وارث نہیں ہیں. اور باقی یہ کہ ججوں اختلاف کس بات سے ہے کہ ان لوگوں نے آنن فانن یہ قانون سازی جو کی ہے ایک ٹائمنگ اگر ان کو ریفارمز کا اتنا زیادہ اصلاحات سے تو مسئلہ نہیں، اصلاحات تو اچھی لا رہے ہیں. باریاں لگ رہی تھی تب کیوں نہیں اس طرح تو پھر 9 اپریل کا فیصلہ بھی واپس کریں. تب بھی تو رات کو عدالت کھلی تھی نا. جج صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا تھا جو ان کے حق میں گیا. کی ججمنٹ ریورس کی، اب جو آپ نے اسمبلی ان لوگوں نے ریزولو کی وہ ساری ریورس کی. تب اچھے تھے تب زبیر صاحب کو فیصلے بھی اچھے لگتے تھے. اور اب تب بھی ابھی بھی پچھلے دنوں جب کوئی پرابلم ہوتا تھا تو ان کی دہائیاں آتی تھی کہ جج صاحب اس پہ سو موٹو ایکشن لیں. تو آج مطلب یہ یہاں پر یہ اس قسم کی بات کر کے کل کو آپ جو خان صاحب کے لیے بول رہے ہو نام لے کے دھمکایا جا رہا ہے، پھر یہ بل لے کر آ جاتے ہیں اداروں کی تکریم عزت و تکریم کا. گجرانوالہ جلسے میں کس نے باجوہ صاحب کو للکارا تھا اور ابھی یہاں پر سٹنگ چیف جسٹس کو کون للکار رہا ہے؟ محسن داوڑ کی امینڈمنٹ کے کیا سیاست پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ آرگینک لگ رہی ہے آپ کو یا سوچی سمجھی پیش کی گئی ہے؟ دلی تھیلے سے باہر آ گئی. کل تک تو یہ سب بات کر رہے تھے کہ یہ ایک وقت میں اس کے بعد پھر یہ ان کو حق ہوگا کہ جو نااہل ہوئے ہیں وہ سب سارے فیصلے ریورس ہو جائیں گے. اپیل کا حق ہوگا نا، تو اپیل کا ان کو حق ہوگا. اور اس سے ڈیفرنٹ بینچ بھی بنے گا. آف کورس بینچز وہ ہوں گے، چیف جسٹس اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد طلال چودھری صاحب کے لیے بھی آسانی ہے، جہانگیر خان ترین کے لیے بھی آسانی ہے، دانیال عزیز کے لیے بھی آسانی ہے، نواز شریف صاحب کے لیے آسانی ہے. مگر مجھے بات بتائیے نا زبیر صاحب، جو سائرہ بانو بی بی نے کہا ہے یہ داوڑ صاحب کی امینڈمنٹ تو سر یہ تو نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھ کے بھی اپنا اپیل فائل کر سکتے ہیں. He doesn't even have to essentially come back. He's already suffered more than enough. بات بڑی سمپل سی ہے. پاکستان is a signatory to UN لا کنونشن اور اس کے تحت رائٹ آف اپیل ہر ایک کا حق ہوتا ہے. یہ جو 184 مگر سر یہ آپ نے فیصلہ کر لیا، میں تو ذرا میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ انہوں نے سفر کر لیا، بہت کر لیا. پہلے میری بات تو سن لیں. ایک سیکنڈ پہلے نہیں چلے ان کو اس بات کو چھوڑتے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ سپریم کورٹ میں اپیل فائل کر سکتے ہیں. ابھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ حق کیوں مل گیا. پاکستان ہیز کم بیک ٹو ایک کوئی جو نارمل جو ساری دنیا پریکٹس کرتی ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ تو انہوں نے جسٹس کھوسا، ثاقب نثار اور ان سب نے ایک تماشا بنایا ہوا تھا کہ آپ رائٹ آف اپیل بھی نہیں دیں گے، کیس کریں گے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا. وہ آپ کو پتہ ہے ساری پرانی کہانی ہے. کیا یہ اداروں میں تصادم چاہتے ہیں؟ اور آئی ایم سوری نون لیگ تو ایک محسن کش جماعت ہے. یہ تو اپنے محسن کا گلا کاٹتی ہے. اور اس وقت جو ان کے محسن بنے ہوئے میرا ان کے لیے بھی ایک استدعا ہے کہ پلیز سوچ سمجھ کے کہ یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پیر صاحب پگارا کا وہ ہے کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاؤں پکڑتے ہیں اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ گلا پکڑتے ہیں. یہ پیر صاحب پگارا شاہ مردان شاہ کا یہ بیان تھا جی ان کے بارے میں. اور یہ سب ایک چھتری میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹ پھاڑنے والے کس ایجنڈے کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں؟ داوڑ صاحب میرے کولیگ ہیں لیکن کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے بول دے کہ کیا ان کو اس قانونی موشگافیوں کا پتہ ہے؟ اور مہر صاحبہ پولیٹیکل سمبولزم ہوتا ہے.
वज़ीर आज़म साहब का इतना वेट नहीं है कि वो ये वाला बिल लेकर आ जाए। अच्छा, ये बिल आया कहाँ से आया है? ये कहीं से भी, आपको भी पता है कि ये कहाँ से आया है बिल। तो ये इदारों में तसादुम नहीं होना चाहिए। मेरा जस्टिस साहब से मुतालबा है, जुबैर साहब की हुकूमत ये कह रही है कि आपका बिल नहीं है, ये कहीं और से आया है। जी बिल्कुल, कहाँ से आया है जुबैर साहब? इनका वेट नहीं है, इतना वजन नहीं है आपका सर। ये शहबाज शरीफ ने एक और दिलचस्प बात की कि जज ज़ेबा के खिलाफ जो इसने बातें की, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता, वो ऐसी ऐसी बातें थी। मगर सर मैं फिर बैठ के सोच रही थी और देख रही थी कि जो मरियम साहिबा आए रोज जलसों में कह रही हैं, क्या वो बातें दोहरा सकते हैं? अगर आपने 9 मेंबर बेंच बनाया है तो सबसे सीनियर मोस्ट 9 बना देते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इतराज किसको है। किसको इतराज मैं बिल्कुल जुबैर साहब की बातों से मैं इत्तेफाक कर रही हूं सायरा बानो बीबी, तो फिर यू विल लूज रिस्पेक्ट। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के फैसले आएंगे और इस तरह की चीजें आएंगी तो फिर इज्जत, जस्टिस साहब वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब आप अपनी इज्जत गवा देंगे अगर इस तरह के फैसले आएंगे। मैं फैसलों के ऊपर आपको रिक्वेस्ट करूंगी बात करें, ज़ातियात पे जजेस की ना करें। जुबैर साहब मैंने ये शो कंटिन्यू रखना है। नाज़रीन, जमात इस्लामी की बात की जाए तो ये जमात शुरू से ही एक लोटा जमात रही है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग शुरू ही से एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ बड़ी घटिया और गंदी सियासत भी खेलते रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान ने इनकी चोरियों और करप्शन से पर्दा हटाया तो इनको अपनी जान के और सियासत के लाले पड़ गए और ये दोनों जमातें मिल बैठी। अब ये दो मगरमच्छ मिलकर शेर का शिकार करना चाहते हैं और इस मामले में इन्हें जितना भी गिरना पड़े ये गिर सकते हैं। ये इदारों को बुरा भला कहते हैं और अदलिया को भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेड सरकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की बड़ी ताकतें भी इनका साथ दे रही हैं ताकि पाकिस्तान की अदलिया को जंजीरें डाली जा सके। अवाम को इस बारे में आवाज उठानी चाहिए ताकि अदलिया और इदारों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके और इम्पोर्टेड सरकार की इदारों को अपना गुलाम बनाने की साजिश को नाकाम किया जा सके। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।